بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے فریقوں کی جانب سے وعدہ خلافی کے بعد ہی ایران نے اپنی پارلیمنٹ کے فیصلے کی بنیاد پر جوابی اقدامات کیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں قتل کرنے کا دوسرا منصوبہ بھی بنایا جا چکا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان سن 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا ہدف حاصل کر لے گا۔ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے انتباہ دیا ہے کہ صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصی اور بیت المقدس کے اسلامی مقدسات کی توہین کو ملت فلسطین کے خلاف صہیونی غاصبوں کا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ اور کبڈی کی جونیئر چیمپئن شپ کے مقابلوں میں ایران کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں قتل کرنے کا دوسرا منصوبہ بھی بنایا جا چکا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اپنے تازہ ٹویٹ میں عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ جن 3 لوگوں کو نامزد کیا وہی مجھے قتل کرانے کی کوشش میں ملوث ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ JIT رپورٹ میں ہے کہ ملزم نوید کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے وقت 5 نامعلوم افراد عدالت میں موجود تھے۔ واضح رہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ممکنہ قتل کے حوالے سے بات کہی ہے۔ عمران خان نے خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد کہا تھا کہ انہوں نے ویڈیو بنا کر ملک سے باہر بھجوا دی ہے جس میں ان 4 لوگوں کے نام بیان کیے گئے ہیں جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کسی خاص ادارے کا نام لیے بغیر کہا کہ میرے قتل کی سازش میں وہ لوگ ملوث ہیں جنہیں ہم محافظ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے ملک میں دہشت گردی کی کوشش کو ناکام بنانے اور 8 دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب میں محکمہ انسداد دہشت گردی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لاہور اور سرگودہ میں کارروائی کر کے 8 خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کا تعلق قلعدم تنظیموں سے بتایا گیا ہے، تاہم واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ان کا تعلق کن تنظیموں سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے بم، دھماکہ خیز مواد، اسلحہ اور قلعدم تنظیم کی فنڈنگ کا سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس ترجمان نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ CTD اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قلعدم تنظیم کا منصوبہ ناکام بنا دیا اور لاہور اور سرگودھا کو بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران پاکستان بھر میں خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ دہشت گرد گروہوں نے ملک بھر میں متعدد حملے کیے ہیں، جن میں سے زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری TTP نے قبول کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو کہا کہ ان کی حکومت بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو ملک کی معیشت کا انجن سمجھتی ہے اور اس راستے پر چلتے ہوئے ہندوستان سن 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا ہدف حاصل کر لے گا۔ بجٹ کے بعد کی ویبنار سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے موضوع پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ شکتی نیشنل ماسٹر پلان ہندوستان کے بنیادی ڈھانچے اور ملٹی ماڈل لاجسٹکس کو تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ معیشت اور انفراسٹرکچر کی ترقی کی منصوبہ بندی ترقی کو مربوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں فزیکل انفراسٹرکچر کے ساتھ ہی سماجی انفراسٹرکچر کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سماجی انفراسٹرکچر جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی باصلاحیت نوجوان، ہنرمند نوجوان کام کرنے کے لیے آگے آ سکیں گے۔
نریندر مودی نے کہا کہ ان کی حکومت ہندوستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر ریکارڈ سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ ملک کے حزب اختلاف کی جماعتیں مودی حکومت پر نفرت کی سیاست کرنے اور سماج کو تقسیم کرنے کی پالیسی پر عمل کر کے ملک کے سماجی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا الزام لگاتی ہیں۔ طالبان انتظامیہ نے 11 ممالک میں افغانستان کے سفارت خانوں کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ افغان طالبان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان، چین، ازبکستان، ترکمانستان، روس، ترکیہ، قطر، ملیشیا، کرغزستان، قزاقستان اور ایران وہ ممالک ہیں جہاں افغانستان کے سفارت خانوں اور قونصل خانوں کا انتظام طالبان کے سفارتکاروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ افغانستان کا سفارت خانہ برسر اقتدار حکومت کے حوالے کرنا ایک معمول کا ڈپلومیٹک رویہ ہے جسے انجام دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ افغان طالبان سن 2021 میں اقتدار میں واپسی کے بعد دنیا میں باضابطہ طور پر اپنی شناخت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم عالمی برادری نے اعلان کیا ہے کہ یہ اقدام افغانستان میں ہمہ گیر حکومت کی تشکیل اور خواتین کی تعلیم اور ان کے روزگار حاصل کرنے کے حق کو تسلیم کرنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر اطلاعات نے ایران سے اسلحہ اسمگل کیے جانے کے بارے میں یمن کی ریاستی کونسل کے دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر اطلاعات معمر الاریانی نے برطانوی بحریہ کی جانب سے ایران سے ہتھیاروں کو اسمگل کیے جانے کے بارے میں کیے جانے والے جھوٹے دعوے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات سے مقابل فریق کے گریز کے عمل سے توجہ ہٹانے اور رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے بے بنیاد دعوے کیے جا رہے ہیں اور ان دعووں میں کوئی سچائی نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ بحر اسود میں یمن کے سواحل پر برطانوی بحریہ کے اہلکاروں کی موجودگی خود غیر قانونی ہے اور انہیں اس قسم کے جھوٹے دعوے کرنے سے بچنا چاہیے۔ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے انتباہ دیا ہے کہ صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصی اور بیت المقدس کے اسلامی مقدسات کی توہین کو ملت فلسطین کے خلاف صہیونی غاصبوں کا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ غزہ پٹی کے فلسطینیوں نے صہیونیوں کی جانب سے مسجد الاقصی پر دراندازی اور قبلہ اول کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی جلوس نکالے۔ رپورٹ کے مطابق نماز جمعہ کے بعد غزہ پٹی اور شہر غزہ میں وسیع احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور صہیونیوں کے بڑھتے جرائم کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق حماس کے سینئر رکن سہیل الہندی نے احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی نوجوان بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے دفاع کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ سہیل الہندی نے غرب اردن اور 1948 کی سرزمینوں میں آباد فلسطینیوں سے اپیل کی کہ مسجد الاقصی اور قبلہ اول کے دفاع کے لیے مسجد الاقصی میں اکٹھے ہوں۔ دوسری جانب استقامتی تنظیم جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ نے کہا ہے کہ فلسطینی مجاہدوں نے بیت المقدس پر صہیونیوں کی تسلط پسندی اور اسے یہودی رنگ دینے کی تمام کوششوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور دنیا والوں کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ فلسطینی نوجوان صہیونیوں کے کسی بھی منصوبے کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ صہیونی مصنف اور مضمون نگار اوری مسگاف نے اپنی تازہ تحریر میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت تباہی کے دہانے پر کھڑی زوال کی منتظر ہے۔ اوری مسگاف نے اپنے اس مضمون میں لکھا ہے کہ بدھ کے روز جسے مظاہرین نے یوم غیظ کا نام دے رکھا تھا، تل ابیب کی سڑکوں اور شاہراہوں پر باقاعدہ جنگ کا منظر دکھائی دیا۔ انہوں نے لکھا کہ نیتن یاہو کی کابینہ کے خلاف ہونے والے یہ احتجاجی مظاہرے بھی جنگی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ مسگاف نے لکھا ہے کہ نیتن یاہو حالات کو آئینی، اقتصادی اور سیکورٹی بحران کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اخبار ہآرتس میں جاری ہونے والے اس مضمون میں اوری مسگاف نے لکھا ہے کہ نیتن یاہو کی بیوی سرکاری عہدوں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں اور وزیر اعظم کا بیٹا اقتصادی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرتا پھر رہا ہے۔
فرانس کے CGT نامی کنفیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ فرانس کے ایٹمی بجلی گھروں کے کارکنوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اپنی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق یہ ہڑتال ریٹائرمنٹ کی عمر میں کی جانے والی اصلاحات کے خلاف بطور احتجاج شروع کی گئی۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی کئی بار احتجاج اور مظاہرے کیے جا چکے ہیں۔ فرانس میں ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 64 برس کی جا رہی ہے، جس پر محنت کش طبقے نے شدید احتجاج کیا ہے۔ فرانس میں گیس کے شعبے میں کام کرنے والے ملازمین نے 4 دن پہلے اسی سلسلے میں احتجاج کرتے ہوئے ہڑتال میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا۔